میری آج کی گفتگو کا عنوان قاسم صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ بنیادی طور پر گفتگو کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ عشر کے احکام سے متعلق ہے اور دوسرا حج کے فضائل و مسائل سے متعلق ہے۔ میں اپنے وقت کے اندر انتہائی مختصر انداز میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں حصوں پر کما حق ہو گفتگو ہو جائے اور اس حوالے سے بنیادی معلومات آپ تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا حصہ ہے عشر کے احکام۔ اس حصے میں بنیادی طور پر 5 سوالات کے جوابات جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر عشر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، جس دن فصل کاٹو اسی دن اس کا حق ادا کر دو اور اس میں اسراف سے کام نہ لو۔ تو وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کا عشر سے متعلق جاننا ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عشر کس شخص پر فرض ہے؟ عشر کس شخص پر فرض ہے؟ دوسرا کس پیداوار پر فرض ہے؟ تیسرا کتنی مقدار میں فرض ہے؟ چوتھا اس کی ادائیگی کب واجب ہوگی، فرض ہوگی؟ اور پانچواں ہم عشر کس کو ادا کریں؟ یہ 5 بنیادی سوالات ہیں کہ عشر کس شخص پر فرض ہے، کس فصل میں کس پیداوار میں فرض ہوگا، کتنی مقدار میں فرض ہوگا، کب فرض ہوگا اور ہم کس کو عشر ادا کریں گے۔ تو پہلے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ عشر کس شخص پر فرض ہے۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی نعمت سے نوازا ہے، وہ مسلمان ہے اور اس زمین کے اندر کوئی بھی فصل بوتا ہے، اسے کاٹتا ہے، ایسے شخص پر اس زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار پر عشر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ وہ شخص بالغ ہو یا نابالغ، اس کی عقل سلامت ہے یا سلامت نہیں ہے، وہ شخص غنی ہے، تنگ دست ہے یا مقروض، تمام صورتوں میں ایسے شخص پر عشر کی ادائیگی فرض ہوگی۔ میں پھر سے دہرا رہا ہوں، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی نعمت سے نوازا ہے اور اس زمین کے اندر وہ کوئی بھی فصل اگا رہا ہے، مسلمان ہے، اس پر عشر کی ادائیگی جو بھی پیداوار حاصل ہوگی اس پر لازم ہوگی۔ وہ عقل مند ہے یا عقل اس کی موجود نہیں، وہ ابھی بالغ ہو چکا ہے یا بالغ نہیں ہوا، وراثتی طور پر نابالغ بچے کے حصے میں زمین آئی، اس کے اندر کھیتی باڑی ہو رہی ہے، وہ شخص غنی ہے یا تنگ دست ہے، حتیٰ کہ اگر مقروض بھی ہے تو زمین سے جو پیداوار حاصل ہوگی اس کا عشر ادا کرنا اس پر لازم ہوگا۔ پہلے سوال کا جواب ہمارے سامنے آ گیا۔ اس میں ایک اور اہم مسئلہ جس کی وضاحت کرنا ضروری ہے وہ یہ، ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ ٹھیکے پہ زمین لے کر اس کے اندر کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور ایسی صورت میں ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ آیا جب ٹھیکے پر زمین لی یا دی جائے، ایسی صورت میں مالک زمین جو ہے وہ عشر ادا کرے گا یا جو کسان ہے جس نے ٹھیکے پر زمین لے کر اس میں فصل بیجی ہے، کاٹی ہے، وہ عشر ادا کرے گا؟ تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ